السلام علیکم ناظرین، آج حج کا مبارک دن ہے اور تمام امت مسلمہ کو حج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اس شخص کی کہ جس نے پاکستان سے مدینہ تک کا سفر پیدل طے کیا۔ اس راستے میں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، راستے میں موجود لوگوں کے رویے کس طرح کے تھے، اور کیا خود مدینہ والوں نے ان کی مدد کی ہے اس سفر کے لیے، یہ سب جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام کامران بیگ ہے اور اس کی عمر 44 سال ہے۔ یہ شخص 3 بچوں کا باپ ہے اور اگر پروفیشن کی بات کی جائے تو وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہے اور اس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے۔ جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں حاضری دینے کے لیے اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان سے مدینے تک کا سفر پیدل طے کرے گا۔ یہ 44 سالہ شخص جو چھوٹی سی رینٹ کی کار چلاتے ہیں، جو ان کی منتھلی انکم ہے اور ان کے بچے اس پہ گزارا کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو کیسے وہاں گئے، تو انہوں نے کہا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بائی ایئر مکہ یا مدینہ کی زیارت کر سکوں، صرف میرے دل میں حضرت محمد کی محبت تھی۔ میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ ہم سب مسلمانوں کی کامیابی صرف دین ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں سفر پہ نکلا تو میرے پاس ایک برساتی تھی، ایک چھتری تھی، ایک جوتی تھی جو میں نے پہنی ہوئی تھی، میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میں نے اپنی میڈیسن رکھی تھی، میرے سر پہ ٹوپی تھی اور ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، اور میں اللہ پر یقین کر کے اس کی ذات پہ توکل کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو اپنی مسز کو یہی پیغام دیا کہ شاید میں واپس نہ آ سکوں، اگر میری شہادت راستے میں ہوتی ہے تو پلیز میری باڈی واپس لے آنا، اور اگر میری شہادت مکہ یا مدینہ میں ہوتی ہے تو مجھے اسی جگہ پر جا کے دفن کر دینا۔ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو اللہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شدید گرمی تھی، میرے پاؤں کے ناخن اتر گئے، میرے پاؤں سے خون آنا شروع ہو گیا، اور شیطان نے بھی کئی دفعہ میرے ذہن میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ سوچا کہ کہاں میں آرام والی زندگی چھوڑ کے اس راستے پہ چل پڑا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے بتایا کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا۔ کامران بیگ نے مزید یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا تھا تو راستے میں پنجاب میں مجھے ہر کوئی 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کسی نہ کسی عاشق رسول کا گھر مل جاتا، ادھر قیام کر لیتا، کھانا کھاتا اور پھر اپنے سفر کا آغاز کرتا۔ جب میں بلوچستان سے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا تو راستے میں بہت زیادہ ایسی جگہیں آئیں جہاں سے مجھے خوف آیا، اور پھر میں مکہ اور مدینہ کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں سماتا اور مجھے حوصلہ ملتا۔ بلوچستان سے ایران اور ایران سے پھر میں مدینہ پہنچا، اور جب میں مدینہ پہنچا تو اس مٹی کی خوشبو مجھے ایسے لگی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دین اسلام کو لے کے نکلے، اور جب میری روضہ رسول پر انٹری ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ کچھ ہوا کا جھونکا ایسا آیا کہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے میرے گلے سے آ لگا، جیسے مجھے کسی نے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ روضہ رسول میں میرے ساتھ ایک بہت اچھی بات ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ میں ایک جگہ ٹیک لگا کے 1 گھنٹے تک رکا رہا، جہاں پر لوگوں کو صرف 5 منٹ بھی نہیں رکنے دیا جاتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتا تھا تو مجھے ایسی لگتا تھا کہ میں جنت میں نماز پڑھ رہا۔ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ بلوچستان میں ایک بہت ہی اچھی بات میرے ساتھ ہوئی کہ دوپہر کا وقت تھا، مجھے بھوک لگی تھی، مجھے کہیں پہ بھی کھانا نہیں ملا کیونکہ راستہ کافی سنسان تھا۔ آگے جا کے میں نے ایک مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی،
اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور نبی کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا سچا عاشق ہوں، اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ جب میں مسجد سے تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے وہاں پہ ایک سچا عاشق رسول ملا جو مجھے 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کھانا لے کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا اور وہ MBBS ڈاکٹر تھا اور وہ ہر گلی میں مجھے تلاش کرتا رہا اور پھر آخرکار میں اس کو مل گیا۔ اور جب میں روضہ رسول سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں واپس نہ جا سکوں، میں ہمیشہ یہیں کا ہو جاؤں۔ اور یہی ایک سچے عاشق رسول کی پہچان ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ دن بہت جلد آئے جب اللہ ہمیں اپنے اس در پہ بلائے اور ہم بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔